السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج کہانی پڑھتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کو پتہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کس لیے بھیجے؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلائیں اور ان کو اچھی باتیں بتائیں اور برے کاموں سے روکیں۔ تو آج ہم نے کہانی پڑھنی ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کہانی پڑھتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بھول کر بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت دولت دی تھی، مگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرتے بلکہ غریبوں سے برا سلوک کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اے لوگو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ورنہ تمہیں ایک دن بہت سخت سزا ملے گی۔ مگر ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، کتنے سال؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال یعنی 950 ایئرس تک ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو کہتے رہے، مگر وہ لوگ نہ مانے اور انکار کرتے رہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا؟ 950 سال تک، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر وہ لوگ نہ مانے اور انکار کرتے رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ کیا بنائیں؟ ایک بہت بڑی کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی بنانا شروع کی۔ وہ نافرمان لوگ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخر دن رات کی محنت کے بعد انہوں نے کشتی تیار کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی، اور ان کی دن رات کی محنت سے یہ کشتی تیار ہو گئی۔ اور آگے پڑھتے ہیں کہانی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اے نوح علیہ السلام، اللہ کے نیک بندوں اور ہر جانور کا ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کا ایک جوڑا، یعنی ایک مرد اور ایک عورت، اور اسی طرح ہر جانور کا ایک جوڑا، ایک نر اور ایک مادہ، جوڑا میں ایک نر اور مادہ ہو، ایک میل ہو اور ایک فیمیل ہو، کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، لیکن ان کا ایک بیٹا کنعان، جو نافرمان لوگوں کا ساتھی تھا، کشتی میں سوار نہ ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ کنعان۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ نافرمان تھا، حالانکہ وہ پیغمبر کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنے والد حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی اور وہ کشتی میں سوار نہ ہوا، کیونکہ وہ نافرمان تھا نا، اور وہ کن لوگوں کا ساتھی تھا؟ نافرمان لوگوں کا ساتھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اچانک زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ساتھ ہی بہت تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نافرمان لوگ خوف زدہ ہو گئے، یعنی سیلاب آ گیا۔ زمین سے پانی اگلنا شروع ہو گیا یعنی سیلاب آ گیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ یہ دیکھ کر نافرمان لوگ خوف زدہ ہو گئے اور جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے، لیکن پانی کی لہریں پہاڑوں جتنی اونچی ہوتی چلی گئیں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کیسے نازل ہوا ان پر۔ پانی کی لہریں پہاڑوں جتنی اونچی ہوتی چلی گئیں اور وہ لوگ ڈوب کر مرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کو آواز دی کہ وہ کشتی میں سوار ہو جائے، مگر وہ نہ مانا اور وہ بھی ڈوب کر مر گیا۔ تو کیا ہوا؟ جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے، وہ اس سیلاب کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئے، اور جو جان بچانے کے لیے پہاڑوں پہ پہنچے تھے وہ بھی ڈوب گئے، کیونکہ لہریں بہت اونچی تھیں پانی کی،
اور وہ لوگ بھی ڈوب گیا، اور اس میں اور کون ڈوبا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کنعان بھی اس میں ڈوب کر مر گیا۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو گئی۔ پیارے بچوں، کیا یہ بات آپ کو پہلے معلوم تھی کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو گئی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل رہے، اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر جو ہے 44 کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پانی کو حکم دیا اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان اپنی بارش روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، آسمان سے کہا کہ اپنی بارش روک دو، اور زمین سے کہا کہ اپنی پانی نگل لو، یعنی کہ اس کو واپس وہ ہو جائے پانی، یعنی کہ سیلاب رک جائے۔ بارش رک گئی اور زمین کا پانی جذب ہو گیا، سورج نکل آیا اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر رک گئی۔ یہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں جا کے رکی جب پانی تھم گیا؟ تو کشتی جودی پہاڑ پر رکی، اور یہ پہاڑ کہاں واقع ہے؟ یہ پہاڑ ترکی میں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ یہ دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے یہ کشتی، اور یہ پہاڑ کے اوپر رکی ہوئی ہے، اور سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگلے دن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب آپ نے یہ سوچنا ہے اور بتانا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نافرمان لوگ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی بات مان لیتے تو کیا ہوتا؟ وہ سارے اس عذاب سے بچ جاتے اور زندہ رہتے۔ ایسا ہی ہوتا نا؟ آگے دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں اور جانوروں کے ساتھ زمین پر صحیح سلامت اتر آئے۔ یہ جانور زمین کے مختلف حصوں میں پھیل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں نے پھر سے زمین کو آباد کیا۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو سب لوگ جو اس میں زندہ سلامت تھے، جو ان کے ماننے والے تھے، وہ زندہ سلامت زمین پر اتر آئے، اور ان لوگوں سے پھر دنیا آباد ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو؟ آدم ثانی بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے دوسرے انسان تھے جنہوں نے دوبارہ زمین کو آباد کیا۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کی وجہ سے یہ سارے دنیا کے جو لوگ ہیں ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ جب سب کچھ ختم ہو گیا تھا تو حضرت نوح علیہ السلام وہ دوسرے انسان تھے جنہوں نے زمین کو دوبارہ آباد کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ آپ نے سوالوں کے سوال پڑھنے ہیں اور سوالوں کے جواب اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں، اپنے کاپی میں لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت نوح علیہ السلام کتنے عرصے تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے؟ یہ کتنے عرصے کی جگہ پہ آپ نے کیا لفظ لکھنا ہے؟ آپ نے پیراگراف میں پڑھا ہے نا، پہلے پیراگراف میں واپس دیکھتے ہیں پہلا پیراگراف، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے عرصے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے 950 سال تک، کتنے عرصے میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ 950 سال تک لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ یہ کتنے عرصے کی جگہ پہ آپ اوپر لکھ دیں گے جواب میں؟ 50 سال تک۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے رہے۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا چیز تیار کی؟ کیا چیز کی جگہ پہ آپ کیا لفظ لکھیں گے؟ کشتی۔ ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کشتی تیار کی۔ سوال نمبر 3 ہے، کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اور کون سوار ہوا؟ کشتی میں کون کون سوار تھے؟ وہ سب نیک لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی، وہ لوگ تھے، اور جانوروں کے جوڑے تھے۔ کیا پڑھا تھا آپ نے؟ اس میں اللہ کے نیک بندے اور ہر جانور کا ایک جوڑا کشتی میں سوار ہوا۔ ٹھیک ہے، نیک بندے تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی، اور ہر جانور کا ایک جوڑا تھا، وہ کشتی میں سوار ہوا۔ اللہ کا عذاب کس طرح آیا؟ اللہ کا عذاب کس طرح آیا؟ جو لوگ نافرمان تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کس طرح آیا؟ کیا آیا تھا
کہ ایک دم سے زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا اور تیز بارش ہو گئی تھی، اور سارے لوگ اس پانی کے طوفان میں، اس سیلاب میں یہ غرق ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، مارے گئے تھے، ڈوب گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا اس کا جواب۔ پھر خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے ہزاروں سال پہلے لوگوں نے بتوں کی کیا شروع کر دی تھی، بتوں کی پوجا شروع کر دی تھی، بتوں کی کیا شروع کر دی تھی، وہ لوگ کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خالی جگہ میں کیا آئے گا، پوجا، یعنی وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ دوسری خالی جگہ میں کیا آئے گا، حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ورنہ انہیں سخت، خالی جگہ میں کیا آئے گا، ملے گی انہیں سخت، کیا ملے گی، انہیں سخت سزا ملے گی۔ اور آپ نے دیکھا پھر ان کو سزا ملی، ان کو سخت سزا ملی۔ اور تیسرا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے نافرمان بیٹے کا نام، خالی جگہ میں کیا آئے گا، آپ نے پڑھا نا، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام، جنہوں نے بات نہیں مانی تھی، وہ نافرمان تھا، کا نام کنعان تھا۔ کیا نام تھا، کنعان تھا۔ پھر ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی خالی جگہ کے پہاڑ پر رک گئی، اس میں پہاڑ کا نام آئے گا، بھلا بتائیے کیا پہاڑ کا نام پڑھا تھا آپ نے، جودی پہاڑ، بالکل ٹھیک۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی تھی، کس پہاڑ پر رکی تھی، جودی پہاڑ پر۔ یہ پہاڑ کہاں پہ ہے، یہ ترکی میں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، آپ نے سبق پڑھا۔ اب آپ نے یہ کہانی اپنے نا سن کے پڑھ کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنانی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی، اور بتانا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ پھر ان کو سزا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ سب نے یہ کہانی پڑھنی ہے اور سوالوں کے جواب بھی لکھنے ہیں، خالی جگہ بھی پر کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔